اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا درس قرآن۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے درس قرآن سے استفادہ کریں گے اور اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے۔ درس قرآن میں ہم نے ایک پڑاؤ مکمل کر لیا، جہاں کے اوپر بتایا گیا کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم آ کی آواز سے پڑھیں گے، زیر ہے تو اس کو ہم ای کی آواز سے پڑھیں گے، اور پیش ہے تو اس کو ہم او کی آواز سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر زبر کے ساتھ الف آ جائے تو اس کو ہم آ کی آواز سے کھینچ کے پڑھیں گے، زیر کے ساتھ یا آ جائے تو ای کی آواز سے کھینچ کے پڑھیں گے، اور پیش کے بعد واو آ جائے تو اس کو ہم او کی آواز سے پڑھیں گے۔ یہ ایک پڑاؤ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے یہاں تک آسان ہے، آپ ریویژن کرتے رہیے، بار بار پڑھتے رہیے۔ ہم نے جو آپ کو سامنے چارٹ پہ مثالیں بتائی تھیں ان مثالوں کو دیکھتے رہیے۔ یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوگا۔ کیا ہے؟ اگر کسی حرف پہ زبر ہے تو آ پڑھیں گے، زیر ہے تو ای پڑھیں گے، اور پیش ہے تو او پڑھیں گے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی حرف کے اوپر نہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے، اور نہ پیش ہوتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہم ساکن۔ ساکن یا بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ جزم بولتے ہیں اس کو، ساکن یا جزم۔ ساکن یا جزم کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر کسی حرف کے اوپر یہ ایسا حرف بنا ہو تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، تنہا نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا اس حرف پر ساکن بنا ہوا ہے تو اس کو آپ اکیلے، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھا جائے گا۔ جیسے اب اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ اب بے کو الف کے حرکت کی آواز سے ملا کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ میم کی حرکت زیر کی ہے اور نون پہ ساکن ہے، تو اس ساکن کو پیچھے والے حرکت کی آواز سے ملا کے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ مین پڑھیں گے۔ خوب، لام پہ ساکن ہے تو اس کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، لیکن پچھلے والے حرف کی حرکت کی آواز سے ملا کے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یہ قاف کے اوپر جو پیش ہے اس کو لام سے ملا کے پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کل پڑھیں گے۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہم پروف کریں گے۔ پہلے اتنا آپ سمجھ لیجیے کہ جب بھی کسی حرف پہ ساکن ہو اس کو ہم پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ جیسے اب دیکھیے آپ کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ اس کو پڑھیں گے ہم کن تم۔ اب آپ جب یہاں پہنچ گئے تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس میں اگلے حرف پہ کیا ہے۔ اگر اگلے حرف پہ ساکن ہے تو اس مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس حرف کو ہم کو اس والے حرف سے ملا کے، آپ نے دیکھا کاف پہ پیش ہے، آگے کیا ہے؟ آگے نون پہ ساکن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کاف کو نون سے ملانا ہے۔ تے پہ زبر ہے، تا پہ پیش ہے، آگے ساکن ہے، اگر آگے ساکن ہے تو کیا کرنا ہے؟ تا کو آگے والے حرف سے، اس کو ہم کہتے ہیں بخش کرنا۔ کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ اس کو اس طرح پڑھیں گے کن اور یہ تم۔ اس کن تم کو ہم دو بخش میں پڑھیں گے، دو حصے میں۔ یہاں سے تھوڑا سا کام آپ کا مشکل تو نہیں ہے، لیکن تھوڑی توجہ آپ کو زیادہ دینی پڑے گی۔ مثلا میں کچھ مثالیں رکھتا ہوں، آپ توجہ سے دیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ ساکن والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے۔ جیسے مثلا خوب، کیا کریں گے اس کو ہم پڑھیں گے، ہاں پڑھیے، من کا۔ یہ کتنے بخش میں ہوگا؟ یہ بخش میں ہوگا، دو بخش میں ہوگا، ایک اس طرح سے من اور یہ کا۔ ٹھیک ہے، من کا دو حصے میں کر کے اس کو پڑھیں گے۔ خوب، ایک لفظ اور لکھتے ہیں ہم، آپ دیکھیے تھوڑی توجہ سے آپ کو کرنی پڑے گی بس۔ خوب، یہ لفظ ہے، کسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ مخ تو من۔ کتنے بخش ہوں گے اس کے بخش ہوں گے مخ تو من، یعنی اس کو ہم تین بخش میں کر کے پڑھیں گے۔ آپ کو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس حرف کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والا ساکن تو نہیں ہے، اگر ساکن ہے تو اس کو پچھلے والے حرف سے اگلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ اب توجہ کریں، اب دیکھیے ہم نے یہاں کچھ مثالیں لکھ رکھی ہیں، کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ لام کو نون سے بنائیں، کیا ہو جائے گا؟ لن۔ ہم لوگ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہاں کے اوپر
طریقہ یہ ہے کہ کیا پڑھتے ہیں؟ لام نون زبر لن الف زال زیر از، اتنا سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حروف کو پہچان رہے ہیں اور علامات کو پہچان رہے ہیں۔ حروف اور علامت کو پہچانتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ انرجی ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ لن، از، قم، کم، من، لم۔ اب دیکھیں، ان، تم، من، کا، کن، تم، اب، سر، کئی، دا، ہم، اس، وا، تو، کم، سا، با، قت، خ، لق، نا، ہو، اک، رہ، تا، نا، مہ، ذا، رو، نا، یا، قو، لو، نا، یع، لی، نو، نا، ای، لی، کا، مم، با، دی، ہم، فا، رغ، تا، لل، کا، فی، ری، نا، آ، تد، نا، نز، کو، رو، کا۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے والا حرف ساکن ہے کہ متحرک۔ اگر ساکن ہے تو اس حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ ایک بات جو ہم نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ ہمارے پاس جو کہتے ہیں کہ الف زبر کیا ہے؟ الف پیش او ہے اور الف زیر اے ہے، او اور اے۔ ہم نے کہا تھا اس کو ہم پروف کریں گے۔ یہ ہم مانتے ہیں الف پیش او اور الف زیر اے یہ اردو لہجہ ہے، عربی میں الف پیش او پڑھیں گے، الف زیر ای پڑھیں گے۔ اس کے میں آپ پروف کس طریقے سے ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں یہ قو ہے کہ قو ہے، ہم کہتے ہیں قاف پیش قو، اگر یہ قاف پیش قو ہے تو لام سے ملا کے کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم قول پڑھیں گے، قل پڑھیں گے۔ اس کا قل پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قاف پیش قو ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل۔ اسی طریقے سے یہ میم زیر میں ہے کہ میم زیر می ہے، اگر آپ کے میم زیر میں ہے تو اس کو آپ نون کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ من پڑھیں گے کہ من پڑھیں گے؟ ہم لوگ من پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میم زیر می ہے۔ لہذا اگر آپ کو اعتراض کرتا ہے کہ ہم بہت پہلے سے ہم لوگ قاف پیش قو اور میم زیر میں پڑھتے چلے آئے ہیں، وہ اردو لہجہ تھا، لیکن عربی لہجے میں پیش کو ہمیشہ او کی آواز سے پڑھا جائے گا تاکہ ہم قل صحیح پڑھیں، زیر کو ہمیشہ ای کی آواز سے پڑھیں گے تاکہ ہم من کو صحیح پڑھیں۔ یہاں تک آنے کے بعد اب آپ اگر اتنا آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ جائے دیکھیے 50% سے زیادہ آپ قرآن پڑھ لیں گے، بلکہ بعض آیتوں کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں گے، قرآن پڑھنے کی اس تعلیم کو آگے بڑھائیں گے، سیکھتے رہیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے اور ہمیں اپنی بہترین رائے سے نوازیں گے۔ خدا دعائیں پالنے والے ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔